اب آئیے جو آیت طیبہ میں نے پڑھی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا جو علم والے ہیں اور وہ جن کے پاس علم نہیں، کیا وہ برابر ہیں؟ اس کو کہتے ہیں استفہامی انداز میں کلام کرنا، اور یہ استفہامی انداز میں کلام اس وقت کیا جاتا ہے عمومی طور پر جب بات بالکل ظاہر ہو، یعنی وہ بندہ جس نے کبھی بھی اسکول میں جا کر نہ پڑھا ہو یا وہ نہیں جانتا کسی بات کو، لیکن استفہامی انداز میں جو بات کی جاتی اتنی مشہور ہوتی ہے کہ جس کو اللہ نے صرف شعور دیا ہے، صرف شعور، وہ زندگی کے جس موڑ پر بھی ہو وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ اس کا تعلق بہت سالوں پڑھنے سے نہیں ہوتا، جیسے اللہ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بتلائیے کہ علم والا اور جو اس کے پاس علم نہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ہر بندے کو پتا ہے کہ جس کے پاس علم ہے اور جس کے پاس علم نہیں ہے وہ کبھی برابر ہو سکتے، تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سانو کدام پتہ لگے گا بھی علم والے تو بغیر علم برابر ہے کہ کوئی نہیں۔ یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ علم والا اور بغیر علم والا کبھی برابر ہو سکتا، اور اس بات کا بھی ادراک ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا اس کا رتبہ کم ہوتا ہے، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کا رتبہ زیادہ ہوتا ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی پتا ہے۔ تو جو ظاہر و باہر اور بین بات ہو اس کو استفہامی انداز میں کیا جاتا ہے تاکہ لوگ مزید توجہ کریں کہ جب تمہیں پتا ہے بغیر کسی بات کے کہ علم والوں کا رتبہ زیادہ ہے تو پھر علم ہی حاصل کر لو تاکہ رتبہ بھی مل جائے۔ اور یہ جو تمہارے شعور کی بات ہے، اس شعور کی بات کے اندر مزید پختگی بھی آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے علم والوں کی فضیلت کو بیان کیا ہے، بلکہ قرآن مجید میں اگر آپ طائرانہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو کبھی کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے مانگیں، لیکن جب علم کی بات آئی تو فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے محبوب آپ فرمائیے، مجھ سے مانگیے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ آپ نے کسی چیز کے بارے میں طلب نہیں فرمایا، لیکن جب علم کی باری آئی تو فرمایا محبوب آپ مانگیے کہ مجھے علم عطا فرما دے۔ حالانکہ میرے محبوب پاک علیہ السلام کی شان یہ ہے الرحمن علم القرآن، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا ہے، خلق الانسان، اور پھر انسان کو پیدا کیا ہے۔ علماء کہتے ہیں ترتیب لفظی کو بھی دیکھا جائے تو یہاں بھی حضور کی شان کا ایک بہت بڑا چشمہ نکلتا ہے۔ پہلے ہے رحمان، پھر ہے علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، اور پھر فرمایا خلق الانسان کہ انسان کو پیدا کیا۔ اب ذرا سنیے، فرمایا رحمان نے قرآن پہلے سکھایا ہے اور انسان کو بعد میں پیدا فرمایا ہے۔ آواز بہت کمزوروں والی ہے، اگر آپ کو یہ بولی نہیں آتی تو مجھے ہلکی ہلکی پشتو بھی آتی ہے، میں وہ بول لیتا ہوں۔ تو جی یہ اوندی پئی ہے تو سبحان اللہ، منہ کھول کے میرا چان، منہ کھول کے، سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اتنی کہانی چاہیے کہ مجھے پتا چلے کہ کڑیاں تے 12 بجن والے منہ تے کو نہیں بجنے۔ سٹیج پر جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ میرے سر کے تاج ہے، باقی جڑے میرے ورگے ہو سٹیج تے بہنا چاہیے پر پہاڑ تے نہیں بننا چاہیے۔ بولو تسی بھی سارے جننے بیٹھے علماء میرے سر کے تاج ہیں، یہ بیٹھے رہیں بس ان کی دعا ملتی رہے تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس ہے، فرمایا رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھا دیا اور پھر انسان کو پیدا کیا۔ ترتیب لفظی بھی دیکھو تو فرمایا انسان کے پیدا ہونے سے پہلے، یعنی انسان حضرت آدم علیہ السلام، ان سے پہلے اللہ نے کسی کو علم دے دیا۔ علماء تفسیر کہتے ہیں بتاؤ کس کو عطا کیا؟ وہ اور کوئی نہیں، وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کو اللہ نے سارا علم سکھلا دیا۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ یہ ترتیب لفظی بھی دیکھے تو مسئلہ یہاں پر حل ہے ہوتا ہے۔ دیکھو نا، ایک ہے رحمان جس نے سکھایا، اور ایک ہے قرآن یعنی کتاب جس کو سکھلایا گیا۔ تو وہ ذات کون سی ہے جس کو سکھلایا؟ سکھلائی جانے والی چیز بھی ہے، سکھانے والا بھی ہے، سیکھنے والا کون ہے؟ فرنٹ سیٹوں والے آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے، تو اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیٹے کو موبائل سے نکالو یا جا سو رہا ہے تو اٹھ کو شیخو پورا آ گیا، تکڑا ہو، ایتھے نہیں، مدینے جاؤ، مدینے، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ۔ یہ درویش ہے جی، انہوں پھر آپ ہی ذوق چڑھ جاندہ ہے نا جی۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اب اس بات کو سمجھیں آپ حضرات، جاگ دے بیٹھے ہو، یہ ذرا جاگ کے سننے والی بات ہوگی۔ بھئی ایک ہے قرآن
جو سکھائے گی ایک ہے سکھانے والا، تو سیکھنے والا کون ہے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں وہ ہمارے حبیب کی ذات اقدس ہے. سمجھ آئیے؟ تو آپ بتائیں یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت صاحب نے قلم اٹھایا. اعلیٰ حضرت کی بات سن کے اعلیٰ حضرت کے دیوانے بول سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں بعض پگلے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے پاس اتنا علم نہیں تو اتنا نہیں تو اتنا نہیں. اور فرمایا او پاگلو یہ بتاؤ اللہ نے علم سکھایا؟ کہا بالکل. تو اللہ کے سکھانے میں کوئی کمی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں نا بات کو؟ کہا جی کوئی کمی نہیں. فرمایا پکا نہیں. پھر آپ نے فرمایا سکھائی کون سی چیز؟ کا کتاب قرآن. اس میں فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر تر اور خشک ذرہ وہ قرآن میں ہے، کوئی چیز قرآن سے باہر نہیں، ہر چیز قرآن میں ہے. تو قرآن میں علم کی کوئی کمی؟ کہا نہیں. اچھا سکھانے والے میں بھی کمی نہیں؟ سارے حضرات بول سکتے ہیں جس کے بعد دل کو لگے نا. اور جو کتاب ہے اس میں بھی کوئی کمی؟ تو کہا انصاف سے بتاؤ جس نے سیکھا ہے محمد مصطفیٰ ان میں کوئی کمی؟ تو کہا ان میں بھی کمی نہیں. تو فرمایا جاہلو پھر بک بک بند کرو، سکھانے والے میں کمی نہیں ہے اور جو قرآن ہے اس میں تو محمد مصطفیٰ کے علم میں کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ تو ماننا پڑے گا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم ما کان و ما یکون جو حبیب کے اعتبار سے ہے وہ سب کا سب عطا فرما دیا. توجہ ہے؟ توجہ فرمائیں گے آپ حضرات، اس بات کو ذرا سمجھیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کا یہ معیار ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سمجھنا چاہیے، جو نہیں سمجھتے وہ اہل سنت میں رہتے نہیں، یہ بھی یاد رکھ لیجئے مسئلہ. لیکن اللہ رب العزت نے خود سکھایا، اتنا علم عطا کیا، قرآن کا دیا، لیکن پھر فرمایا محبوب اور منگو. نہیں یار کو گل سمجھ بھی لیا کرو نا کسی ویلے. حبیب اور منگو میں نے اور علم عطا کر. سبحان اللہ. اس بات کو میرے عزیز سمجھنا پڑے گا کہ علم کچھ ہے. اور پھر اگلی بات بھی توجہ طلب ہے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگر قرآن کو پڑھا جائے تو اس کائنات میں جو انسان کا شرف واضح کیا گیا تھا وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بڑا حسین ہے، وہ یہ نہیں تھا کہ یہ بہت بڑے قد کاٹ والا ہے، وہ یہ نہیں تھا یہ روٹی کھاندا ہے، بولدا ہے، ٹردا ہے، پھردا ہے. نہیں، بات کو سمجھے نا ذرا. انسان کا جو شرف واضح کیا گیا کہ اے انسان ہے، اے دی کوالٹی ہے، او دا قد، او دے ہاتھ، او دے پیر، او دا حسن. نہیں، وہ کیا تھا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فرمایا وہ علم تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. جب انہوں نے اتنا علم دیکھا تو وہ کہنے پر مجبور ہو گئے باری تعالیٰ تیریاں تو ہی جاننا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے سامنے. اور امام راضی کو اگر پڑھا جائے دیگر مفسرین کو فرماتے ہیں 6 لاکھ چیزوں کا علم. آواز کمزوروں والی ہے آپ حضرات کی. کتنے لاکھ چیزوں کا علم؟ 6 لاکھ چیزوں کا علم. ان کا نام اور ان کی حقیقت و ماہیت یہ بھی اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم عطا پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ نیرا یہ نہیں ویکھنا سی مٹی تو بنایا ہے، نیرا یہ نہیں ویکھنا بھی ہون روح پھوکی ہے، نیرا یہ نہیں ویکھنا ہون بولن لگیا ہے. اے ویکھو جو بولدا پیا تانوں بھی آوندا ہے. سمجھ آئیے؟ انسان کا پہلا شرف جو دنیا میں واضح کیا گیا وہ شرف علم ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات میں اس سے بھی ایک اگلا مسئلہ یہ بھی قرآن مجید میں ہے. آپ 6واں 7واں پارہ پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ انعام کھولے نا، اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے. فرمایا ایک کتا ہوتا ہے لٹ. تہاڈی بولی دسدا پیا تھا کہ مسئلہ چھیتی سمجھ آ جاوے. ایک ہوتا ہے لٹ، ایک ہوتا ہے شکاری جس کو شکار سکھلا دیا جائے. فقہا کی بولی میں کہتے ہیں سدھایا ہوا کتا، سکھلایا ہوا کتا. سمجھ آ رہی ہے؟ لٹ کتا کو شکار کر کے لے آوے او دا کھانا جائز نہیں ہے، شکاری کتا کر کے لے آوے جائز ہے. وہ بھی کتا. وہ جیندے تو بولو نا، میں کو گل کرن لگیا. اینو ذرا سمجھو نا. کتے نے تو ایک لٹ ایک سکھایا بس. لٹ کتا لے آوے وہ شکار نہیں تسی کھا سکدے، دعا لے آوے شکاری وہ کیوں بھائی؟ کہندے نے اس کتے نو علم سکھایا ہے. میں کہا علم تو کتے کول آ جاوے. صدقے جاواں جڑے چوپ بیٹھے ہو.
سمجھ آ رہی ہے؟ علم تو کتے کے پاس آ جائے تو اس کو بھی ممتاز کر دیتا ہے. اے انسان اگر تیرے پاس آ جائے تو تو ممتاز کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے سمجھا کریں یہ جو علم ہے نا، علم یہ ممتاز کر دیتا ہے میرے بھائی. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ دو چار بندے ابھی بھی بالکل 5 کلو کا سر اقدس بڑی استقامت کے ساتھ ہلا رہے ہیں. وہ یار 5 کلو دا سیر لاؤندے ہو، ٹکے والی زبان ہلا لو، جو کچھ ہو گیا پنا ٹوٹا پیر میں بھی آگا تانوں چل لاں گا میں. ایڈا خیر ہے یار، کئی ٹینشن لے گئے ہو یارا، تاری تقریر کرے پھر بھی بول لیتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے میں اپنے ویر دے آکھن تے آیا بیٹھا، پر یہ مطلب یہ نہیں ہے تسی بہت ایزی لے جاؤ. تو ذرا تکڑے ہو کے بیٹھنا جے. اب جو میں بات کر رہا ہوں بات سمجھ آ گئی ہے؟ علم کی کوالٹی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ سمجھ آ رہی؟ جانور کے پاس آ جائے تو وہ بھی دوسرے جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات بھی فائدے سے خالی نہ ہوگی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ کی احادیث کو دیکھیں تو رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العالم افضل من العابد. فرمایا جو عالم ہوتا ہے وہ عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے. ایک ہے صوفی عبادت گزار، تہجد، نفل، اشراق، چاش، تسبیحاں، تلاوتاں، منکے، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے. لیکن ایک ہے عالم، پڑھنا پڑھانا عقیدہ، وہ اسے افضل ہے. کیوں افضل ہے بھائی؟ یہ تو نہیں پتا. میں کہا پتا ہوں تو یہ نہ کہندا مولوی بخشے گئے تے اسی بھی بخشے جائیں گے. جے تینوں پتا ہوں تے آ بک بک کو نہیں سی ہونی. ڈرے تو نہیں بیٹھے ہو؟ اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ بھی تمہارا شوق دور کرتا ہوں. پہلے یہ سنیے عالم کیوں افضل ہے بھائی. علماء نے یہاں جواب دیا، 2 جواب ہیں سنیے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے جو صوفی ہوتا ہے نا وہ شیطان کے چنگل میں جلدی آ جاتا ہے، عالم نہیں آتا. یہ پہلا جواب ہے. صوفی شیطان کے چنگل میں آ جاتا ہے، عالم نہیں آتا. اور اس کی ایک مثال دی گئی ہے، علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ ایک طالب علم کو شیطان کے شتونگڑے مدرسے سے ہٹا کے لے آئے. تو یہ جو شیطان تھا نا اس کے پانی کے اوپر اپنا تخت لگایا ہوتا سمندر کے اوپر. انہوں جدو شتونگڑے نے دسیا میں آج ایک طالب علم ہٹا لے آندا، وہ تو اتر کے اٹھ کے انہوں گڑے لایا. انہاں آکھے ہو اسی بڑے بڑے قتل کرائے، بڑے بڑیاں طلاقاں دوائیاں، تو سانو وشابہ شاہ دیندہ رہا، انہوں اٹھ کے سینے لایا ہی کوئی ایڈا ہی وڈا کام کر رہا ہے. انہیں آکھا بہت وڈا کر کے آیا. اس نے کہا جی اس کی ہمیں بالکل جب تک وضاحت نہ کرو گے اسی تیری گل کوئی نہیں مننی. اور شیطان نے آکھا ٹھیک ہے جی آج شامی آپ چلیں گے جناب. انہیں شتونگڑے نال لے ایک صوفی دے کول چلا گیا. ایڈی کو شیشی چکی سی، چھوٹی اتر والی شیشی سمجھ لو، ایڈی کو شیشی. کہندا یہ دس صوفی صاحب بھئی آ ساری زمین یہ ہے شیشی دے وچ آ سکدی آ؟ اللہ پا سکدا ہے؟ اللہ کیا تیرے سامنے؟ انہیں کہا چوڑا نہ ماریا کر، گل لو کر جڑی عقل دے وچ بھی آوے. چل دوڑ جا پرے. ایڈی کی شیشی چ پین لگی ہے، بلاں کردا جناب. اب اسے پتہ ہی نہیں تھا اللہ کی قدرت کے بارے میں. علم الکلام پڑھا ہوتا تو انہوں تو پتہ ہی کوئی نہیں سی. میں تو جواب کی دینا. انہیں کہا جا پر گل اکل جاؤں دی نہیں. انہیں کہا شتونگڑے اٹھ کے آؤ باہر. کہندا فارغ ہو گیا جے؟ انہیں کہا یہ تو گیا، ان تو پتہ ہی نہیں. انہیں کہندا آ جاؤ ہن تانوں دساں. ایک عالم دین ستا پیسے اٹھایا، مولانا صاحب مسئلہ پوچھنا. کیڑا؟ وہ اکھاں مالدا ملدا باہر آیا. انہیں کہا یہ شیشی ہے اللہ تعالیٰ دے ساری دنیا پا سکدا ہے؟ انہیں آ کے ایک تو مینوں نیند تو اٹھایا، دوسرا چبڑا مارنا، جتی میں لینی لا پا تینوں لمیا لینا ہے. وہ شیشی تو بہت وڈی ہو تو سوئی دے نکے چ پا سکدا ہی. کئی بندے اجے بھی چوپ بیٹھے ہو، اجے بھی چوپ بیٹھے ہو یار. انہیں کہا پا میں تینوں لمیا لینا. وہ جوت پھیرنا میں تینوں چھڑاونا کسے نہیں میرے کولوں. جزاک اللہ، اللہ خیر و برکت عطا. واہ بھائی واہ، زندہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ویری گڈ. شریال بھی آن لپنے جڑا جڑا لئی بیٹھا لے آؤ، میں خوش ہونا. گل ہی کوئی جناب، کیوں بھائی مسئلہ ہی کوئی، ٹینشن نہیں لینی تسی. بیٹھے ہو بیٹھے رہے جے ذرا. گل بھی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ جزاک اللہ میرے عزیز. اب اس بات کو ذرا سمجھنے کو جو عالم نے کہا یار ایک سوئی کا نکا ہو، گل نو سمجھ دے چلے آئی. ایتھوں آواز بالکل مٹھی آؤندی تھی، بالکل آدنان تے رضوان تو پیچھے تو بالکل جی میں مری دا ماحول ہوندا. خیر تے ہے یار، تکڑے ہو وہ سونے ہو، تکڑے ہو وہ. بات سنیے. اس نے کہا ہن سمجھ آ گئی ہے، یہ ہے عالم. پیا پاویں ستا ہے ویکھ دا رب تے یقین کڈا ہی ہے. اس نے کہا اس واسطے عالم کا رتبہ زیادہ، شیطان کے چنگل میں نہیں آتا. اور دوسرا جواب سنیے گا،
یہ جو کہا کہ ایک عبادت گزار افضل نہیں ہے، عالم افضل ہے، کیوں؟ اس لیے دوسرا جواب سنیے، شارحین حدیث نے لکھا اور یہ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی لکھا، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے، یہ جو صوفی ہوتا ہے نا، یہ جتنی محنت کرتا ہے جملے کی تہ تک پہنچنا، یہ ساری اپنے لیے کرتا ہے، میں جنت میں چلا جاؤں، میں جہنم سے بچ جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، اور عالم جتنی محنت کرتا ہے مصطفیٰ کی امت کے لیے کرتا ہے، ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، یہ جنت میں چلے جائیں، یہ بخشے جائیں، میں پنجا نمازت گزارا کر لوں گا، میں نہیں زیادہ نفل پڑھدا، میں نہیں تجتا پڑھدا، لیکن کم از کم انہاں دی خیر تو منگا نا۔ تو پھر عالم کو چاہیے ڈٹ کے بیان کرے، پھر علاقے دے چنڈے لوکاں دے منہ لوکاں دے کپڑے ویکھ کے تقریر نہیں کرنی چاہیے دی۔ عالم انج دا بان، پھر عدالت علی بان، عدالت علی عدالت لا۔ اللہ اکبر، پوری تکڑی تول کے پھر عقیدہ بیان کرنا چاہیے۔ یہ علامہ حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا فیضان ہے نا، انہاں ساری یاتینات کسی چوری نو ویکھیا ہونا ہے، چونکہ محدث اعظم کے ٹکڑے کھانے والا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی؟ وہ کسی کا منہ کیا دیکھے گا؟ سمجھ آئیے؟ وہ نہ تو کسی چودھری کو دیکھا ہوگا اور نہ ایتھوں دے جناب علی سنیاں تو علاوہ جننے مسلک والے ٹولے ٹولیاں فرقے فرقیاں انہاں دے مولویاں نو ویکھیا ہونا ہے۔ واہ بھائی واہ، اساں تانوں کی جاننے ہاں، بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے۔ تو پھر انہوں نے اگر اتنا تکڑے طریقے سے پیغام دیا ہے تو آج علاقے کے اندر دیکھو نا، ایک وقت تھا جب حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں آئے تو دوستوں نے بتایا یہاں پر کئی ایسے یتیم العلم یزید الفکر خبیث النسل والاصل والعقل تھے جنہوں نے یہ کہا اب بابا اتھے تیری دال نہیں گلن دینی۔ انہیں کہا پتر میں آپ نہیں گالن آیا، مینوں سائیاں کلیا تے میں جانا بھی کوئی نہیں ہوں ہوتا۔ دیکھو نا، خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے 8 دن جاتے رہے لیکن نہیں کلا۔ نبی پاک نے فرمایا کل میں اسے بھیجوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، وہ اللہ رسول سے محبت فرماتا ہے۔ صبح نام آ گیا مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کفا، ہمارے قبلہ دل کعبہ جاں حضرت مولا علی کا نام آیا، آنکھیں دکھتی ہیں، فرمایا ہے غم خار آقا تو غم کس لیے ہے، ہم آنکھیں بھی ٹھیک کر دیں گے۔ آپ نے آنکھیں بھی ٹھیک کر دی، جھنڈا بھی دے دیا، آپ نے پگڑی بھی دے دی، ذوالفقار والی تلوار بھی دے دی۔ آپ گئے دروازہ، بوا کھڑکایا، آگے مرحب کہندا کون ہے؟ فرمایا علی ہیں۔ کدھر آیا؟ اے کھول بوا، بند کر کے بیٹھا ہے، تیرنا جنگ کرنی ہے، ڈر پوکا۔ جملے دا وزن محسوس کریا کرو نا جڑے چوپ بیٹھے ہو۔ اٹھال بوا، وہ اگے دند کردا کہندا پہلیاں کول تے نہیں کھلیا۔ فرمایا یار میں پہلیاں دا ذمہ دار ہی کوئی نہیں، میں پہلیاں دا ذمہ دار نہیں، کون آئے کداں آئے، میں ہوں علی ہوں آئے ہی۔ آپ نے دوبارہ پھر کھٹکھٹایا، او کہندا جی میں تو نہیں کھولنا۔ آپ نے فرمایا اے جنگ والی گل تو کوئی نہ ہوئی، کیڑی شے دا مرحب ہے، باہر نکل، ایتھے پیڑنا 2 ہاتھ کریے۔ انہوں پھر کوئی نہ سمجھ آئی، اگر نا تیسری باری دانت کاٹ کے پتہ کی کہندا ہے، کہندا پہلو بھی بڑے آئے سن۔ آپ مولا علی نے ایک جملہ بولا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ فرمان لگے پہلو آئے سن تے وہ چلے گئے نے، میں آیا نہیں، میں کلیا گیا تے میں اونج نہیں جانا، میں ادھر کو نہیں جانا، تو اسے بھول جائے۔ اصل بات یہ ہے جنہاں نو سائیں کلن نا، توجہ ہے کہ کو نہیں آپ سب حضرات کی، جنہاں نو سائیں کلن او پھر ادھر نہیں جاندے۔ یہاں پر حضرت سیدی و سیدنا محدث اعظم فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ آپ جب تشریف لے کے آئے تو یہاں پر جتنے مخالفین تھے، یا غوث اعظم کہنا نجائز ہے، داتا صاحب کہنا نجائز ہے، یا علی کہنا نجائز ہے، یا خواجہ کہنا نجائز ہے۔ آپ جب آ کے بیٹھے پیپل دے درخت دے تھلے، بورڈ دے تھلے، کلاس شروع ہو گئی، سارے ناس پہ یا ڈی پی او یا ڈی سی او یا تھانے دار یا ایس ایچ او بیٹھے ہو، سارے دوڑ پہ محدث اعظم کے خلاف۔ اونا اکھے جی پولیساں پہ گئیاں، جی پولیساں پہ گئیاں۔ آپ نے ایک ہی جملہ بولا اللہ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے، فرمایا بندہ خدا نیچے دیکھ کے پڑھیں۔ کہا جی یہ اتنا حملہ ہو گیا تو یہ تو کچھ بھی نہیں بچے گا۔ فرمایا نا 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 نا، بندہ خدا ہم کو خود ہے، ہم نے داتا صاحب سے اجازت لی، انہوں نے بھیجا ہے، او جانن تے اے جانن۔
سمجھ آئی ہے؟ اے پنجابی کہندے نے نا سائیں جانن تے بلائی جانن، ساڈے سائیں جانن تے بلائی جانن، آپا تے بیٹھے لو جی کچھ بھی نہیں ہویا۔ محدث اعظم دے چنڈے اج بھی سائیاں گڈے جے۔ یہ وہ محدث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے یہ پودا یہاں لگایا تھا، پھر یہ درخت بنا، پھر اس نے پھل دیا، 3 نسلیں ہوگی تمہاری کھاتے ہوئے۔ صدقے جاواں تواڈے چوپ تو ماشاءاللہ منڈے جڑے چوپ بیٹھے ہو نا، واہ بھائی دل کردا ہے قربانی والی عید تے تہاڈا ریٹ لواواں۔ خدا دا خوف کریا کرو، مولوی حلال ہون والا ہو جاندا، تہاڈی سبحان اللہ نہیں نکلدی ہیں۔ اور کئی مولوی یقین اللہ وہ مولوی ہوندے ہی نہیں، کئی 6ویں پوڈے تے بیٹھ کے جھوٹ بولے واہ 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 مرنی آئے ہوندے نے، تہاڈی ہر شے سچی، تسی پھر ادھر کر کے منہ ول دیکھی جاندے۔ بولیا کرو دسو دسو ہن دسو صوفی نو بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو، ویکھ لا یہ مطلب یہ تقریر ادھر ہوندی بھی تے کرنٹ اوتھے جاندا پیا جے۔ ہاں اللہ اکبر۔ توجہ فرمائیے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے دین کا کام کیا نا، اب اس وقت جو کرنٹ سچویشن اہل سنت کی چل رہی ہے، بالکل کھڑے ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اے جڑے اتحاد دا چورن ویچدے پے نے نا، 1 مہینے تو بعد ویکھو تو منصورے لبدے نے، تے جے 2 مہینے ویکھو تے او جناب علی عروے اس کے لبدے۔ لاکھ لعنت ہے تہاڈے جمن تے بے حیا۔ یہ حضور سیدی تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے عرس مبارک کا مہینہ ہے، آپ نے فرمایا لوگوں غلامی مصطفیٰ یہ ہماری سب سے بڑی علامت ہے، ہمارا اتحاد ہوگا ہی اس کے ساتھ جو مصطفیٰ کا غلام ہوگا۔ اور اگلا جملہ تکڑا بندہ سنے، کمزور بندہ ماں دیا روٹیاں حلال کرنے والا منہ تھلے رکھے۔ آپ نے فرمایا اصل غلام مصطفیٰ وہ ہوتا ہے جو مصطفیٰ کے صحابیوں کا بھی ادب کرتا ہے، جو مصطفیٰ کی آل کا بھی ادب کرتا ہے۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اب ایک طرف صحابہ کے گستاخ ہیں، لوگ وہاں چل کے بیٹھتے اتحاد کرنا، میں کہا تو کار رشتے تنو کہنے روکے ہے، تو ہے ہی رافضی منافقہ۔ رنگ کیوں پان گیا جے دا پیر ہے منہ تھلے رکھے، میرا تے اتار ہے، اسی کو 2 نمبر مال رکھیا، ساڑھے کو 1 نمبر مال ہے سونیا، اسی پیر چاجدہ رکھے اللہ دے فضل دے نال۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے مسلک کی دنیا میں ہم سے کوئی توقع نہ رکھے کہ ہم منڈا منڈا ڈالیں، ہاں منڈا نے ڈنڈا جی، مسلک ہی ہوندہ ہے، مسلک نہیں تو پلے کی رہ جاندہ جناب۔ وہ جی سارے ہی چنگے نے، سارے ہی پتر سارے ہی چنگے ہوندے، تو امام حسین جنگ کر دے ہی نا، پھر 5 کلو دا سر صوفی صاحب بولو، بڑی دوروں آئے بولو تے صحیح نمبر رہو۔ بیٹھے ہو صوفی کہنا ناراض نہیں ہو گئے، تم ہی امانت بن کے بیٹھا، خیر تے آئی موبائل پھڑ دو کو وائبریشن تے کوئی گل تو کر دو بھی یار۔ ناراض تو نہیں ہو رہے آپ حضرات؟ ناراض نہیں ہونا، ہمیں دکھ ہوتا ہے ساری قوم کیوں چپ ہے بھائی، تو انہوں جاگنا پائے گا۔ گرامی قدر حضرات، اس واسطے مسلک کی دنیا میں غیرت مند بننا چاہیے۔ ایک گڑی گالو یہ ایک بات پتہ ہے، یہ صحابہ کا گستاخ ہے، اما عائشہ پاک کا گستاخ ہے، حضرت صدیق اکبر کا گستاخ ہے، فاروق اعظم کا گستاخ ہے۔ انہوں جا کے جفیاں تے 12 ربیع الاول دی رات ہاتھ چوم دے، میں کہا لاکھ لعنت جمن والےاں تے ہیں شرم اور حیا نہیں آتی۔ اور دوئے جناب علی یہ خارجی ہیں، تو خارجیاں کول چل کے پھر تقریراں کر دیو کی بلاواں ہو ہیں، سارے مولوی فضل الرحمان گلاں کردے، ساڈے تھوڑے فضل الرحمان جے کیوں جی جڑے ہر پاسے فٹ ہو جاندے جے۔ ایسا کمینہ بندہ ہمیں نہیں چاہیے، نہ وہ ہمارا پیر ہے نہ وہ ہمارا لیڈر ہے۔ ہاتھ کھڑے کر کے دسو ایک باری میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہمارا پیر، ہمارا عالم، ہمارا لیڈر ہے ہی وہ جو غیرت مند ہے اور غیرت مندوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، جزاک اللہ۔ لبیک دا نعرہ مٹھا نہیں لاؤنا، جنوں شرم آؤندی ہو نہ بولے، جنوں نہیں آؤندی ہو تو بولے لبیک لبیک۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اپنے بیٹھن دا دسیا کرو، ثبوت دیا کرو بھی اسی جیندے ہیں سرکار۔
توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ تھکے تو نہیں ہو؟ تو جیسے علامہ حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے مسلک کا کام کیا، ہمیں اب ایسے کام کرنا ہوگا. اور جتنے ائمہ خطبہ اور طلباء بیٹھے ہیں آپ اپنا ذہن بنائیں اور میری بات لکھ لیں، جو عقیدے سے غداری کرتا ہے وہ جتنا مرضی بڑے قد کاٹ کا بندہ ہو وہ ذلیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ شخصیات ہار جاتی ہیں، عقیدہ جیت جاتا ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو مرض اسی وڈے وڈے ہاتھی حلال ہوندے ویکھے جے، بلکہ حرام ہوندے ویکھے جے. کل تک جنہاں نوں اسی شیر اہل سنت بنایا سی وہ ہن لکی رانی چ کام کرن ٹر گئے جے. اے کئیاں نوں اگلے مہینے سمجھ آنا بھی اتاری اور آکھیا کی ہے جناب. سانو کئی کہندے نے شرما خبردار سارے نعرے لا پر مینوں شیر اہل سنت نہیں کہنا. کیوں جی تسی یہ کیوں نہیں؟ میں کہا سانو حضور غوث پاک دے در دا کتا رہن دیو. شیر تو لکی رانی والے لے جاندے، تھوڑے شیر پالے سن، ساری حیاتی اسی پالیا ہے. جب وقت تھا قیام کا ظالم سجدے میں چلا گیا. اب بیٹھے غیرت مند بند کے جینا جڑے کو چار ڈنگ ہون، پتہ تو لگے نا بندہ ہے. یک در گیرو محکم گیر. توجہ ہے؟ بات بہت دور چلی گئی، کئی بندے نے رنگ فاق ہون لگ پیندے نے، پر یہ حافظ عدالت علی خان صاحب کا فیض ہے. یہ تو جی کچھ بھی نہیں، پسینہ تو مینوں ہون آیا، اگلیاں گلاں تو جی ہون ہونیاں نے. چاننا ہے سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ عقیدے کی دنیا میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. ایسا علم حاصل کر جو تجھے دوسروں سے ممتاز کرے، جو جدا کرے، جس کے اندر کوئی کوالٹی ہو. اور یاد رکھ لیجئے جو طریقہ اہل سنت ہے یہ تمہیں اس راستے پر لے کے چلے گا. یہ تمہیں نہ گستاخ بننے دے گا نہ بے ادب بننے دے گا. اللہ کے فضل سے تمہیں محبت اور ادب والا بنائے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، او کما قال علیہ السلام. فرما لوگو عالم کی فضیلت تمہارے اوپر ایسے ہے اور عبادت گزار پر ایسے ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی ادنا بندے پر ہوتی ہے. عبادت گزار اپنی جگہ تھے، صوفی اپنی جگہ تھے، توجہ ہے، اس کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن فرمایا اس کے اوپر ایک عالم کا رتبہ ایسے ہے جیسے نبی پاک فرماتے ہیں میرا رتبہ ایک ادنا امتی پر ہے. لیکن آج کل دیکھ لو علماء کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. علماء میں اگر کوئی نیک بندہ اس کو ولی مانتے ہی نہیں ہے. مفتی احمد یار خنیمی نے یہ 5ویں جلد میں لکھا ہے. ایک شاگرد آ گیا آپ کے پاس، سن لو ابھی تسی آ جڑے امام مسجد تے مولوی تے پڑھن پڑھان والے انہاں تسی ولی کیوں نہیں مانتے؟ تے جو جاندا لونڈ مونڈ کونڈ، ناراض نہیں ہونا آپ حضرات نے، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے پیروں کا دونوں ہاتھوں سے سلام. جڑے فارغ جے داڑیاں چھوٹیاں فاسق و فاجر، علم ہے کوئی نہیں، بس وڈ کے ٹر گئے تے سیٹاں تے بہ گئے، شیراں دے شکار گدڑ پہ کھاندن. 5-4 بندے رنگ پان گئے جے دا پیر اداں دا وہ نہ بولے دعا تا بولے نا یار. جے جاندے تماشبین تسی اکٹھے کر کے ساڈے اوتے بٹھاتے، میلے لواون والے، داند پجاون والے، خسرے نچاون والے، لکی رانی سرکساں لواون والے، اے کو پیر ہوندے نے؟ اور پیر ہوندے جدی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. ایک عالم دین شیخ الحدیث بیٹھا ہے، وہ بیچارہ تھلے بیٹھا ہے، او دی کرسی چھوٹی ہے، ایک داڑھی منڈا چھوٹا، فلانے دا منڈا آؤندی تینوں سیدھی نماز نہیں، اینوں تو ساڈے سر تے چڑھ کے بٹھایا ہے. اے کی ہے بھئی تاج کمپنی دا ہے؟ بیٹھے ہو ٹینشن ہی لے جاندے ہو. گل دا کوئی معیار بھی ہونا چاہیے یار. عالم دین کو کیوں نہیں مانتے؟ مفتی احمد یار خنیمی کے پاس ایک شاگرد آ گیا، کہنے لگا حضرت جی میں اللہ دا ولی بھی بننا تو مینوں پچھان بھی کوئی نہ. فرمایا پوت مسیح تے امام لگ جا، یہ ساری یہ جاتی تینوں کو ولی مان جاوے، گل تو کچھ نہ ہوئی. حالانکہ ان علماء میں آپ دیکھیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے والے، اذانیں پڑھنے والے، تواڈے کناں چ مانگا پڑھن والے، تواڈے پیواں دے جنازے پڑھن والے، ختم پڑھن والے، 40 قدماں تے دعا منگن والے، ختم درود پڑھن والے، توجہ ہے نا، تجتا پڑھن والے، سحریاں افطاریاں کراؤن والے، نہ جانے کتنا قرآن پڑھنے والے. یہ حافظ عدالت علی خان صاحب آپ کی نصف سینچری مکمل ہے قرآن مجید کی. لیکن انہوں لوکاں پیر کے لیے تو جاہل ہونا لوگوں نے ضروری سمجھا ہوا ہے. جب کیسی اپنے علماء اگر عالم پیر نہیں نا تو میں لکھ کے دینا جاہل کدی پیر ہو سکتا نہیں.
فتح برضیہ میں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ سے سوال ہوا جاہل بندہ ولی بن سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا طے شدہ اصول ہے متخذ اللہ ولیا جاہلا، جاہل کبھی ولی بن سکتا ہوں جہاں جاہل ہوں اپنی غلطی لکاؤ واسطے پتا کہ مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی لین ہور ہوندی آ، تیری ایسی دی تیسی او بولو تو صحیح ہو، کئی رنگ ہی بن جاندے ہو یار، جزاک اللہ ڈرامے کر رہے ہیں، مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی ہور، تینوں کہنے کہ ہور ہوندی آ؟ صرف کیا ہے وہ کمینہ دین پہ عمل نہیں کرنا چاہتا، صرف کیا وہ کمینہ داڑھی نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، میں نہیں سی پتا انہوں دا پیر اتنے بیٹھا سا، آئے موضوع سی جناب، وہ تو منڈ کٹ دیتی، میں یا تھلے لات کے کہا آئی تھی سانو جلیل کیا، میں کہا ہویا کی ہے؟ میں نے کہا شاید میرے کو کوئی جملہ غلط نکل گیا، کہیں تو ساڈے پیر نو دبیا، میں کہا پیر کیڑا کہ وہ کلین شفو ہو، کاش کے 5 منٹ پہلوں دس دا حق ادا کر چھڑ دا، کہیں دا ساڈا لاک باندھی تے ہجے حق رہندا ہے تیرا۔ میں کہا ایسے جاہل بندے کو کبھی پیر نہ کہنا، یہ پیر ہوتا ہی نہیں۔ ہاں تو پیران دے کر جم پہ آئے، تیرا مقدر ہے، پر ساڈے سر تے چڑھ کے نچن دی لوڑ نہیں، ساڈا پیشوا مقتدا نہ بن۔ اس واسطے سمجھو اس مسئلے کو، اینا تو بہتر ہے اے جڑے شریعت دے باغی، عقیدے دے باغی، جزاک اللہ، یہ دا مطلب گل دے وچ وزن ہے، گل دے ہے۔ آ جاؤ بھی، آ جاؤ بھی، ہوں تانوں علامہ صاحب نے ساتھ لیا، میرا یار ہے گل تے، اچھا زندہ باد، بلے بلے بلے، نہیں تو جداں دی ساڈی تقریر ہے لوگ پنے بھی جیب چ پا لیندے جے، ہوئے 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 مولوی یہ کی ہے، لیکن گل 2 نمبر نہیں کراں گے۔ میں ہمارا اعلان ہے، ہمارا اعلان ہے اللہ کے فضل سے، اللہ رب العزت کی رحمت، محبوب کی نگاہ، میرے پیر اتار کا فیض یہ رہے، جیڑے 4 ڈنگ جیواں گے نا 2 نمبری نہیں کران گے کرسی دے، اور یہی بات ہے۔ اور یہ جڑے شریعت دے باغی 2 نمبر انہاں نے ہاتھ چومن تو بہتر ہی اپنے پیو دے ہاتھ چوم لائے۔ ہن نہیں تسی بولنا، نہ کھلون والے نے نہ بہن والے نے۔ جان کی امان پاؤں تو ایک جملہ بولوں، اے جننے دے لوگ ہوندے نے نہ داڑھی نہ پگڑی نہ مولویاں دی لین ہور ہوندی آ، پیراں دی ہور ہوندی آ، تے تسی انہاں دیاں گڈیاں چومن ڈے، جنوں جم کے ماں نے نہیں چٹیا انہوں تو چٹن دیا، او کچھ تو حیا کر، اس تو بہتر ہے، میرا مشورہ ہے باغی بندے دے ہاتھ نہ چم، چمنے تے اپنے پیو دے چم، اپنی ماں دے چم، رب دا قرآن چم، مسجد دی کاند چم، لے تیرا فائدہ ہو جائے گا یار۔ او بولو تے صحیح نا، او بولو بھائی، تو انہوں نے کی مسئلہ بہت ہی ٹینشن لئی بیٹھے ہو، یہ وہی اتاری صاحب نے، تسی صرف حافظ صاحب دے پروگرام سنے ہیں، ادھاں بھی سن پتر، او دنیا ہو رہے، اے دنیا ہو رہے، سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ، اور جاگیے کیمرے والا ٹینشن لئی بیٹھا، بولو سونے ہاں تکڑا ہو تکڑا، سوچی پہ جاندے جے جناب، ایسی بھی تقریر ہوتی ہے، ہاں ایسی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کن عالما او متعلما او جالسا او محبا لا تکن الخامسا، یہ حدیث شریف ہے، فرمایا ہے بندہ یا عالم بن، اور بعض روایت میں اغدو عالما، فرمایا جب تیری صبح ہو یا تو عالم ہو یا طالب علم ہو، یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کے باتیں سن، اور اگر بیٹھ نہیں سکتا تو پھر علماء سے پیار کر۔ یہ میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں، یا عالم بن یا طالب علم بن، یا علماء کی باتیں سن، یا پھر علماء سے محبت کر، یہ 4 باتیں۔ فرمایا 5واں نہ بننا۔ مجمع الزوائد میں یہ عقدہ بھی حل ہے، ایک صحابی نے پوچھا حضور 5واں کون ہوتا ہے؟ فرمایا مبغضن للعالم، فرمایا علماء سے بغض رکھنے والا 5واں ہوتا ہے، 5واں نہ بننا۔ جنہ روڑا پایا مولویاں نے پایا، میں کہا اچھا آج جڑا ڈالر چڑھایا مولویاں نے چڑھایا ہے، اے جڑے پارلیمنٹ ایک دو لتر پھیر دے جے اے مولویاں نے، بولو نا، تیل مہنگا مولویاں نے کیتا ہے،
ਬੋਲੋ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਟਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਪੈ ਜੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ? ਪੰਜ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਪਏ ਹੋ। ਦੱਸੋ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਓ, क्यों दुश्मन हो? क्या इसलिए कि हमने तुम्हारी मां का निकाह पढ़ाया था और तू हलाली पैदा हो गया था? जिंदा बंदा बोले दूसरे बंदे की छुट्टी है। क्यों अमीनी साहब? कम अज कम तेनू अतारी दियां गल्लां राती सौण ना देन घंटा डेढ़, तेनू पता लगे तू किसी दी तकरीर सुनी है। क्यों उलमा के दुश्मन हो यार? मुंडा तुहाडा पैदा होवे बांगा असीं पढ़ीए, अब्बा फौत हो जाए जनाजा असीं पढ़ाईए, सरांदी पुआंदी खलो के कुरान असी पढ़ीए, खत्म वाले दिहाड़े 8 बजे ऐलान है तू 8:15 मसीते वड़दा है, असी 7 बजे तो लाके 8 बजे तक गिटका पढ़ीए, प्यो तेरा है। बोलो नहीं तो मैं चल जाना जे। गल तो सोचनी पैगी ना, क्या मसला क्या है? ग्रामी कदर हजरात, मौलवी का एक ही कसूर है, सुन लो, और ये मौलवी ये करते रहेंगे। इनका कसूर ये है, ये कहते ने तुसी भावें चौधरी हो ते भावें ताजर हो ते भावें हुक्मरान हो ते भावें तुसी जड़ियां बलावां हो, सिंह वाले हो या पूछ वाले हो, असीं तुहानू नहीं जानदे, तुहानू हर काम ओ करना पैगा जेड़े ज़हरा दे बाबा जानी ने आखे है। बस मौलवी तकरीर करता है कि सूद का काम नहीं करना। चौरी साहब दी ढिड च दर्द होंदी है, वो कहंदा अल्लाह करके तेनू अटैक होवे। मसला तो मैं बयान करांगा ना जी। ये सूद के खिलाफ बोले तकरीर, शराब के खिलाफ बोले तकरीर, बदकारी के खिलाफ बोले तकरीर। तवज्जो है? हुक्मराना नू समझावे तां तकलीफ, आलमी दुनिया नू समझावे तां तकलीफ। तवज्जो है? और इस तो वड्डी तकलीफ मैं तुहानू दस, एक ते हजूर दा चिराग नहीं ना बुझण दिता, और दूआ पार्लीमेंट दे विच बिल पास हुंदा है, रणजीत सिंह दा मुकदमा बनाउणा है, पैसे दिओ, बिल बन गया। मसीत वास्ते नहीं, मदरसे वास्ते नहीं, ये अपने नाने वास्ते, रणजीत सिंह वास्ते। 5-4 बंदे टेंशन ले गए हो। समझ आ रही है मेरी बात? अपने दाद के नानके ही पसंद, शर्म हया डुब के मर जाओ, ओहदे चों की करना जे। आज तक पार्लीमेंट में कोई बिल पास हुआ है कि यार हर साल असी इंशाअल्लाह 10 मस्जिदां बनावांगे? कभी बिल पास नहीं होया। सैनमियां दा मैं तुहानू विखाना है, हुण मैं तेन दसन लगे मौलवियां ने लोगों को तकलीफ की है, जिहड़ी तुहानू सी ओह भी तुहानू दसी है। बई तुसीं हर काम पुट्ठा करने की कोशिश करनी, मौलवी ने उहदे खिलाफ जुमा बनाना है, तैनू दब के रखना है, तैनू तो पीड़ होनी आ। ते हुण हुक्मरानां नू क्यों है? वो कहंदे असीं ना इन्हां नू मसीत बना के देने ना मदरसे वास्ते बजट हुंदा, कुछ भी नहीं हुंदा। ये मौलवी फिर मदरसे चलते पे ने, सालाना कोई 5 हाफज, कोई 10 हाफज, कोई 50 हाफज। जदों दे दावत इस्लामी वाले आए आ, इन्होंने ते 8 ते 10 हज़ार हाफज। खल्लां दा रेट असीं घटाया, दाने असीं नहीं इकट्ठे करन दिंदे, खल्लां इकट्ठी करदे पहले अजाइज़ां लैणियां पैंदियां, 5-5 ते 30 रुपए दियां खल्लां विकियां, ओए फिर मदरसा चलदा है, उन्हां नूं आही पीड़ां खाधी जांदियां। मैं कहा तुहानूं ये सोच सोच के शुगर हो जानी है, साडे मदरसे फिर चलदे रह जाणे। देख लिया बैठे आ तकलीफ जे होना हुक्मराना नूं, तो आ तकलीफ जे तुहानू। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला, ते सानू टेंशन ही कोई ना, असीं कदी एहतजाज करना है ना सानू रौला है। मौलाना साहब की तनख्वाह 4-5 साल के बाद हाजी साहब ने आख्या टैलां बदल दो। ये हाजी नूं कदी मौलवी दी तनख्वाह भी विखा रही है, टड़े दे मार सिर दे विच। हाज मैं भी सवेरे करन चलना, पर हाज करके इन्ना काम चुकना नहीं चाहिए पुत। अब बोलो तो सही, मदीने जाओ। हाजी साहब ने, हाजी साहब मुझे नहीं देता साल तो बाद मैं तनख्वाह कितनी बढ़ानी है। जिन्ने स्टेज ते बैठे हो कोई शायद आलिम होवे जिहदी 30,000 रुपया तनख्वाह होवे, मेरे ख्याल वक्त अर्तगुल गाजी हाउ। बोल तो सही, सुभान अल्लाह। वक्त अर्तगुल गाजी हाउ जिहदी इन्नी तनख्वाह हाउ।
نہیں تو 15-20 بس 15-20 ایتھے یہ فیصلہ باد پھر بھی بہت اچھی تنخواہ جے 15-20 ورنہ 8-10 اس کے باوجود مولانا صاحب اپنی تصویراں بھی 10 بندے دیا بنا لو تو 10 مولویاں دیا بنا لو تے جے مولویاں دے چہرے تے اطمینان اور حسن اور چین اور سکون اور تازگی اے نہ نظر آوے تے میں نہ گل کر لیا جے او قاری صاحب یہ کی ہوندا میں کہا ہجے کھلو تینوں میں ہجے ہور دسنا تواڈے آمدن بھی زیادہ فیکٹریاں بھی زیادہ کاروبار بھی زیادہ ہیں تے دو جگہ تے کام بھی کردے ہو چونا بھی راج کے لاؤندے ہو تے پھر مرن ڈے ہوندے نے 2 لاکھ روپیہ کمائیے پھر مرن ڈے شوگر دیاں گولیاں کھاندے نہیں بلڈ پریشر دی نیند نہیں ہوندی تے مولوی صاحب دا بوہا کٹنا پیندا اٹھو فجر دا ٹائم ہو گیا مولوی ستا پیا یار 15,000 تنخواہ بچے دو ہی اچھے ساڑھی ادھی درجن پونی درجن مسئلہ ہی کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں اب تنخواہ بھی تھوڑی آ بچے بھی زیادہ چہرے تے بھی اطمینان ہے ہوں کونیاں مار دے جی بھی گل ادھر ہی وہ پوت ادھر ہی جی میں تبصرہ کردا پیا کیا مسئلہ ہے کہندا یہ تو نہیں پتا ارا میں کہتا ہوں میں دسی جاواں کتے رہ نہ جائیں مسئلہ یہ ہے میری جان تہاڈی جیباں جڑے ٹکڑے نے وہ دنیا دارا دے نے ساڈی جیباں چ محمد مصطفیٰ دے عطا بات کثرت سے نہیں بنتی بات برکت سے بنتی ہے حضور نے فرمایا 4 بننا 5واں نہ بننا علماء سے بغض نہ کرنا جڑا سارے تو بہت مولیاں بک بک کرتا ہے نا جی یقین اللہ تے کرو وہ دی اوقات یہ ہوندی ہے پیو مر جائے تے جنازہ نہیں پڑھا سکدا اے اوقات جے تی پودا نکاح تے نکاح نہیں پڑھا سکدا اے اوقات جے او دی منڈا پیدا ہو جائے کان چ بانگ نہیں دے سکدا اے اوقات جے او دی بک بک سارے تو بہت ہی چوکاں چ کھلو کے مولوی بخشے گئے اہیں بھی بخشے جائیں گے بڑی گل ہے یار میں بالکل اس بات کا اقرار کرتا ہوں مولویوں میں بھی کوئی ہو سکتے ہیں غلط بندے فرشتہ میں بالکل نہیں کہندا انہاں دے اندر بھی جڑے ٹکر پاڑ ہوندے نے ختماں تے لڑن والے انہاں بھی سانو شرمندہ کیتا تے کوئی دوئی رائے نہیں ہے نہ بولو کیوں جی ادھر ہی ہے جی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کو بھی چاہیے اپنے وقار اور معیار کو سمجھیں کوئی جمعے والے دن گھنٹہ تقریر کرنے دی لوڑ نہیں آدھا گھنٹہ سامنے قرآن اور حدیث اور 10 قرآن ہی آ ایت تو ایتھوں تائی پڑھیا آ حدیث دا نمبر ہی پھر کہیں مرجا دسدا تے جدو تسے نہیں دسنے تو نہ کمینیاں ہی دسنا مولانا صاحب حدیث کھول نمبر 10 بس اینا کام ہے ساڈا کوئی ضرورت نہیں گھنٹہ تک آدھا گھنٹہ او دے 5 آتا 5 حدیث آ جے وہ کم از کم اگلے ہفتے سوچدا رہے بھی حدیث دے وچ آ نمبر یا آئی کتاب یہ سارا کچھ 12 تقریر دے وچ کوئی نہیں اور قسم خدا دی کوئی نہیں یہ ایتھے ہے جتھے او نمبر دسن لا پیا تسی پریشان ہو گئے تے ساڈی قوم نے پھر انہاں نوں ہی سدیا جنہاں نے بس اپنا ہی انہاں نے ٹھڈ اگے رکھیا ہے انہاں نے مسلک اگے نہیں رکھیا یہ دا مطلب ہے ساڈی قوم بھی چسکے لیندی چسکے لینا بند کرو حافظ عدالت علی خان صاحب دے او شاگردو او پاویں پہلی نسل والے او پاویں دوئی والے او پاویں 30 والے ہو جاگو گے جاگنا پائے گا سانو اور اس طرح بیان ہوگا تو خیر ہی ہو جائے گی اور مولانا صاحب نو چاہیے محلے دے وچ کو 2-4 گھر اپنے نہ بناوے آ میرا بھرا تے آ میری بھین تے آ میرا چاچا تے آ میری چاچی بس نہیں تو سارے دا اکو جے ہیں سارے تیرے بھرا نہیں نہ بولے اجے کیونکہ میں تہاڈے نال گل کردا ہی نہیں پیا میں تو اپنی برادری نہ بیٹھا کرنا ادھر ہی نہیں کاری صاحب میں 2-4 گھر بناؤن دے نال نا بدگمانیاں پیدا ہوندی وہ اوتھے ہی بڑیا رہندا تو مسیح تے وڑ کسے دے گھر وڑے گا نا تہمت لگے گی رب دے گھر جائے گا انہوں نے کہنا یار جیلے ویکھو اللہ دے گھر سانو اپنا رویہ بدلنا چاہیے بھی پورا دیو گھر بھی اللہ دے نال یاری رکھو تے جے کدی گلی چ نکلنا پوے تے انج نظراں چکیاں ہون ویکھن والا آکھے آ جے حضور دا دیوانہ جاندا پیا سانو اپنے کردار نو بھی سیٹ کرنا چاہیے اور میرا خیال ہے حافظ عدالت علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ساری زندگی دا پیغام آئی ہونا ہے یہی ہے پیغام جناب خوددار بندے اور غیرت مند بندے بن کے رہو اور اگر آپ اس دور کے اندر یہ پیغام لینا چاہیں تو آپ حضرت عطار کی تعلیمات کو دیکھ سکتے ہیں سمجھ آ رہی ہے جناب
حافظ صاحب قبلہ انہاں دا دعوت اسلامی دے نال جڑا پیار سی میرے استاذ گرامی میرے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد گل رضا اتاری صاحب آپ دا ایتھے انہاں دے نال بہت پیار سی آن جان سی اور یہ اوتھے تشریف لے جاندے ہوندے سن ایو جے بزرگاں دیاں دعاواں نال تے آئی دعوت اسلامی دیاں موجاں لگیاں نے سمجھ آ رہی ہے اصل اے اکھاں والے بزرگ سن اے ویکھدے پے سن کہ کام اینا ہی کرنا جنہاں نوں انہاں توتے آکھیا ہے نا کام اینا ہی کرنا ہے چونکہ وہ جڑے توتے توتے کہندے رہے کھوتے بن گئے صدقے جاواں تیری چوپ تو ساری جاتی توتے توتے آکھیا اور آپ کام کھوتے والے کیتے اور اے توتے اے اڈے تے سیدھا مدینے دے باغ چ چل کے بہ گئے دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے ساتھ دیو گے دعوت اسلامی دا ماشاءاللہ اپنے بچیاں نو حفظ کراؤ اپنے بچیاں نو عالم بناؤ اور اجے تو میں 5 دے قریب حدیثاں پڑھیاں جے تے 5 دے قریب قرآن مجید دے مقامات تانوں دسے جے دے وچ صرف علم دی فضیلت ہے سانو چاہیے اسی اس پاسے آئیے باقی آ جڑے جویں حضرت فرما رہے سن نا وہ جہلم دا فتنہ ہے تسی ساڈیاں تقریراں سن لو انشاءاللہ او پھکی دیندا ماں پھکا دینا یقین کرو ماں پھکا دیتا ہے وہ ہن تصویر لاؤندا لیکن وہ جواب نہیں آਉਂدا نہیں جواب آਉਂدا اور آئے گا بھی نہیں میں کہا تیرے سارے علماء جواب دیتا اللہ انہوں نے جزائے خیر دے وے پر ایداں دے کتے بندے نال ایڈے بھی ادب نہ نہیں بولنا چاہیے اینوں اے دی بولی ہے جواب دینا چاہیے یقین اللہ تے کرو کیوں جی میں آکھیا میں کہا ہن کوئی ایویں منہ نہ سجاوے بھی اتاری صاحب جڑ گئے نے میں کہا جدو کہندے نا بابے شاہی کوئی نہیں سانو تکلیف ہوندی بھی یار ایتھے پورے برے صغیر دے اندر کلمہ پڑھایا ہی بابے ہیں یہ کہندا بابے شاہ تو سکھاں دا منڈا ہے تینوں سکھ مرنا چاہیے سی آج تو کہنا بابے شاہی کوئی نہیں ہو یار شاہی کوئی نہیں تے اسلام تیری بیبے نے پلایا ہے وہ پھر کی کہندے نہیں اتاری صاحب تھوڑا جانا ایداں نہیں میں کہا اے اونوں یہی تے پیڑ دسنی ہے یار جدو تو بزرگاں دے خلاف بولنا سانو تکلیف ہوندی ہے ہن تکڑا ہو رینچ ٹیٹ ہون لگ گئی تے ہن حوصلہ کر اے اس بولی دے وچ جواب آئے گا کہندے جداں دا منہ اوداں دی چپیڑ یہ اداں دی چپیڑ وجنی ہے تے اس نتھیا گلی دے باندر نوں سمجھ آونی جے 2 منٹ بہترین طریقے نال ویکھ لو تانوں نتھیا گلی دا اعلیٰ قسم دا باندر نظر آئے گا کیا تماشے کرتا ہے ویسے ہن جنہ ایکسپوز ہو گیا جنہ ننگا ہو گیا ہن تے دا گل کرنا محفل دے وچ وقت نوں ضائع کرنا ہے لیکن وہ ساڈی قوم اے جڑے تسی بیٹھے ہو نا چھلے مچھے مننے نکے موٹے وڈے چھوٹے کالے پیلے کتے بلے سارے ٹیلی فون تے سنتے رہندے ہو کچھ حیا کر لو تسی حافظ عدالت علی صاحب دیاں تقریراں کو نہیں سن سکدے تسی اپنے سنی علماء دیاں نہیں سن سکدے دعوت اسلامی دے کڈے کڈے وڈے مفتی جے انہاں دے پیج لائک کرو انہاں نوں سنو اور میری ایک گل سن لیا جے جس بندے دی تعلیم تانوں نبی پاک دا با ادب نہ بنا سکے صحابہ دا با ادب نہ بنا سکے اہل بیت دا با ادب نہ بنا سکے اور ولیاں دا با ادب نہ بنا سکے اس تو وڈا کمینہ بھی کوئی نہیں جی اور ایسے کمینے بندے دے نیڑے لگن دی لوڑ ہی کوئی نہیں توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے ایتھے اسلام بزرگاں پھیلایا بزرگاں دے خلاف ہو گیا جی حالانکہ اگر ساڈے اسلام دا حسن دیکھیا جائے ادھر ویکھیا جائے فرمایا ساڈے اسلام دے اندر ہے نیک اور نیکاں دے کول بہن دا بڑا سانو تلقین کیتی گئی ہے نبی پاک نے خود فرمایا مثل الجلیس صالح و مثل الجلیس سوء یہ حدیث ہے فرمایا جو اچھے لوگوں کے پاس بیٹھے نیکوں کے پاس صالح نیک نو کہندے جے بابے نو کہندے جے ان کے ساتھ بیٹھے اور جو برے بندے کے ساتھ بیٹھے حضور نے فرمایا جیڑا برے کول بوے ایدے سمجھو جی میں لوہار نے پٹھی بالی ہے اوتھوں سودا لے نہ لے تینوں بو ضرور ہونی دھواں ضرور چڑھے گا تو جو نیک اور بزرگ کے پاس بیٹھتا ہے فرمایا ایدے ہی سمجھو جی میں تار دے کول بیٹھا ہے سودا بے شک نہیں خریدیا لیکن خوشبو دے ہلے ضرور ہوندے پے جی تو اگر یہ بزرگ شیئی کوئی نہیں بابے شیئی کوئی نہیں وہ میں کہا پتر ہوں تیرا ابا نہیں تو ساڑیاں نو تو کچھ نہ کہے نا ہاں میں نے یہ کہا سب سے پہلے میں نے اس کو یہ جواب میں کہا تیرا پیو کوئی نہیں تو ہوں یہ مطلب ہے کہ تو ساڑے بابے نو پہ جائے گا ساڑے بھی ویسے روحانی طور تے نے جڑا جسمانی ہو ساڑا ایک ہی ہے لیکن وہ جسمانی دا ادب جے نے سکھایا نا او دا نام عبد القادر جیلانی ہے او دا نام داتا صاحب ہے او دا نام جنید بغدادی ہے او دا نام محدث اعظم ہے
صوفی موبائل چو نکلو، صوفی ہلی جانا جی میں منزل پکاؤن ڈیا ہونا، میرے ال ویخ. سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ. بیٹھے ہو ہاں دسو صوفی نو دل تو کردا ہوں سپیکر گھنٹہ انہوں دیواں. او بولو تو صحیح ہو، مدینے جاؤ. میرے عزیز میرے بھائی گل سمجھ آؤں پئی جے؟ تو اس واسطے ایسے کمینے بندے کے پاس بیٹھنے کا کیا مقصد ہے جو نبی پاک کا بے ادب بنائے، صحابہ کا، اہل بیت کا، ولیوں کا، اور جنہیں اپنی زبان چو زہر تو سوا کڈ نہیں کچھ نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہی. اور پہلے کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں. میں نے یہ 2-3 سوال کیے اور ہوں یہ ایک کلپ چلتا پھرتا ہے، کہتا ماں تو شاہی کوئی نہیں. تسا سنیا ہونا ہے ماں تو شاہی کوئی نہیں، ماں کے شاہ بے. اور پتہ کتنا ننگا جملہ بولا، استغفر اللہ. کہندا رہیا ماما ناراض ہو جان تے کہنیا میں تینوں دودھ نہیں معاف کرنا. کہندا تیرے دودھ دا کی مسئلہ ہے، تسی تے اپنے چکراں سی. استغفر اللہ. میں نے جواب دیتا ہے، میں کہا پہلا جواب ہے واقعی تیری ماں کسی چکر چ سی تے تو تاں دا میاں ہے. زندہ بندہ بول سکتا، دعا بندہ منہ تھلے رکھے. یہ میں جواب دیتا ہے، میں کہتا جواب چاہیے مینوں. اور دوسری بات میں کہ بھی سن لے، تو کہنا نا ماں شاہی کوئی نہیں. اچھا مینوں پہلوں یہ سی بھی جدو کہتے نا بابے شاہی کوئی نہیں، میں کہ شاید دا پیو کوئی نہیں. اور میں دسیا ہو لوگ کو یہ دی ماں بھی کوئی نہیں، کھوتی دا بچہ جے، کھوتی دا پتر. بولو تو صحیح. تماشا بنایا ہے انہیں جناب. اے پکا کی یہی پکا انشاءاللہ پچا نہیں جے سکتا. پھر کہنے دیکھے میرے خلاف کیا بات، وہ تیرے خلاف نہیں، امت نو کتے تو بچاؤں ڈے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جہاں تک بزرگوں کی بات ہے، فرمایا بچہ پیدا ہو جائے تو یہ کٹی دعا کے دے کولوں، آخر نیک بندے کولوں. تو میں کہا وہ تو کہندا بابا شاہ ہی کوئی نہیں. یہ دا مطلب ہے کسی کنجر نے کٹی دیتی ہے. بولتے صحیح نہ سمجھ آ رہی ہے؟ نام رکھو تو اچھے نام پہ رکھو. چلو محمد علی تے اچھا نام ہے، لیکن مرزا کی ہے یہ کتے اسے فطرے دے وچوں تو نہیں اجے نے پہلو ختم نبوت تے حملہ کیتا سی. اور یقین کرو تسی دونوں نو رلا کے ویکھ لو ایدیں لگدا جے میں پیو پوت جے. یقین اللہ تے کرو. اور یہ اسے گندی نسل دے وچوں جے، اسے نالی دا گندا کیڑا جے. بیٹھے ہو سمجھ آ رہی ہے؟ اور انجینئر ہنی دیا رکشے کس تیرا دین نال کی تعلق ہے؟ اچھا یار تھک کے بیٹھے پھر صحیح. توجہ ہے؟ ایڈے پرہیزگار ہو کے سن دے تو میں کہا چلیے پھر تسی ادھر ہی بیٹھے ہو جناب. اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میری جان. اچھا جی تیرا پلا. اچھا ٹھیک. ہاں نہیں 600 دی چمی بن دی کئی ادھر ہی آ کے 50 روپیہ دی چمی لے جاندے. ایڈا بھی سستا مولوی کوئی نہیں جی. تھوڑے جا تکڑے ہے، ناراض تو نہیں ہوئے؟ وہ ایک باری میں آصف بھائی تقریر پیا کراں، وہ ایک منڈا نا ادھر ہی صوفی صاحب طرح بہ گیا فل دے چھاپر پر گیا اداں سٹے. ایک باری میں کر کے دیکھا، میں کہ شاید سمجھ آ جائے. دوئی باری پھر تی باری میں کوئی چھاپر نہ کرے نا انہیں کیتا. میں کہ ماما سٹن والی شاید سٹے میرے کو پہلوں بھی آ گئے نا سٹن والی شاید سٹ. تو میں کہ نواں ہی تماشا سن لو جناب. اساں کدی پھول ویکھے کوئی نہیں ہیں. پیسے سارے نعت خانہ واسطے تے 1 بجے کہنا سرمایہ اہل سنت آ گیا. سرمایہ سارا کونج کے وہ لے گیا، ساڈے واسطے پھول بچے کھلوتے ہیں. مر رہو اور سبحان اللہ سے کہہ دیو. توجہ تھکے تو نہیں؟ آ جاؤ ذرا بات. جزاک اللہ. بات انہوں نے ٹیوننگ بھی تو کرنی پہندی ہے نا جی. بات کو میں ختم کرنے لگا ہوں اس بات پر. ادھر ویکھیا جے، نام رکھنا ہے تے چنگے بندے تے، بلکہ ادھر ویکھ علماء بیٹھے انہوں نے پوچھا جے کیا کہ جس ویلے قبر بناونی ہوئے نا قبر تے فرمایا برے بندے دے گوانڈ قبر نہ بنایا جائے. بابا خادم صاحب بالکل میرے جمعے دی تقریر سن لا پوت. آج بابا جی عدالت علی خان صاحب دی گل ہونی. بولے جے سبحان اللہ پیار دے نال. سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ آج جمعے چاپا جڑا پینجو لایا ہے نسلاں چیکن گی انہاں دیاں، لیکن سر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے نا جی. کہندا جی بابا جی خادم حسین رضوی صاحب ساڈے سراں دا تاج ہے، جنے نے کم کیتا ہے اور رہندی دنیا تائیں او دا نام رہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور جڑے کل تک کہندے سی اس تانوں کام نہیں کرن دینا، فلانا نہیں کرن دے، تواڈے تے پابندی لگو گی، تسی باہر نہیں آ سکدے، اسی انج کر دیں گے، تانوں پھڑ کے جیل دینا. اج جو سارے جیلاں دے وچ پے جے.
اور جیڑا بھی آਉਂਦਾ رو رو کے نہیں ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਫਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਜੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਰੋਣਾ। توجہ ہے؟ تو جسے کوئی فوت ہوئے تو قبر کتھے بناونی ہے؟ بٹھے بولو، نیک بندے دے کول بناونی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ میرے عزیز تانوں کی پتہ ہے نیک اور بزرگ کی ہوندے نے جناب؟ تو میں آکھیا بھی جیدا پیو ہی نہ ہووے اونوں کی پتہ بزرگ کی شے ہوندے نے ہیں؟ اور جیڑا لاؤنچ ہی اس واسطے کیتا جاوے۔ بلکہ آخری حدیث شریف تو سناواں، تہاڈی جان چھڈا اور گل بڑی پتے دی جے بزرگ کی چیز جے۔ بخاری حدیث نمبر 29 فلانٹم کہانی انی دے آ بھی بخاری ہو تے حدیث دا نمبر تو دسنا میں تیرے تے قرضہ چھڑ کے جاندا پیا۔ تیری ایسی دی تیسی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ٹائم تھوڑا سویرے میری فلائٹ نے آہو دسدا تو صحیح میں ایک باری ادھر سنیا بھی بخاری ہے انہوں دس دا نمبر کی ہے بخاری حدیث نہ ہوئے جو چور دی سزا میری چیلنج کردا پیا، حالانکہ میں کیتا کدی نہیں، تہاڈی تسلی واسطے۔ اور ایک تو زیادہ باری حدیث جے بنی اسرائیل دے اندر ایک بندہ سی، انہیں 99 قتل کیتے تو چلا گیا ایک مولوی کول، تو مولوی سی اس کمینے ارگا جڑا بابے نو کو نہیں سی ماندا۔ میں ہن اپنا ترجمہ کرن لگیا جے، سمجھ آ رہی نا؟ انہیں جل کے آکھیا جی مولوی صاحب میں 99 بندے مارے نے میری بخشش نہ، بڑا دفعہ ہو جا تیری بغیر کھلوندا نہیں۔ انہیں آلا دوڑا دیکھیا بندے کو، انہیں آکھیا بے بخشینا تو ہے کو نہیں سینچری، انہیں کڑیا چھڑا ٹفا کڑیا مولوی نو، اوتھے ہی کام چل بھائی کہندا سا او تا پورے ہوئے نا، ہتھ رت نہ رہ جوے یار۔ لیکن وہ دل چ گل آئی کہندا یار جو مرضی ہو جوے نا، اللہ دی رحمت بہت وڈی، بخش تو ہو سکدا، چل کسی اور کو چل دے، اے جداں دا سی او دا علاج این جی ہونا سی تے اے دا بھی کسی دن این جی ہونا جے، دیکھ لو۔ پھر کہتا دیکھا مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، اور میں کہا اسی قانون دا بتھیرا بوہا کھڑکایا ہے، پر قانون نو اپنے دشمن نظر آؤندے نے، سارے چک چک اندر سٹی ہوندے، معافیاں منگائی ہوندے، اس کنجر نو دو جوت پھیرنے فریش ہو جائے گا۔ اے اصل کسی دا پالتو کتا جے، کوئی انہوں پیچھے روٹیاں پوندا جے، انہوں کہندا انج پونک تاکہ تفرقہ ودے، اس گل نو سمجھو۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ لیکن جیدا بھی پالتو ہے پتہ انہاں نو بھی ہے بھی اس کتے نو پنجرے باہر کڈیا تے انہیں تے جان دیا لگنا ہے، لہذا نو اندر ہی ٹکی رکھیے۔ تے میں کہا تو تے نے یوگا بھی نہیں بے باہر آ کے گل کریں تے تو ساڈے خواجہ معین الدین تے گلاں کرنا ہے جنہیں پرتھوی راج نو بھی کما کے رکھ دیتا سی۔ تو ساڈے بابیاں دا مقابلہ نہ کر، اب بات سمجھنے والی ہے۔ وہ گیا دوسرے مولانا صاحب کو، او سی حافظ عدالت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ورگے، کہنے لگے دسو جی میں 100 بندے قتل کیتے میری معافی؟ انہاں کہا یار تیری معافی تو ہو سکتی ہے بھاویں جننے مرضی ہونے تے گل ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا کداں؟ کہنے لگا فلاں بستی چلا جا، اے بخاری پاک ہی۔ انہوں نے کہا نمبر 10 ہوئے، نمبر 10 فلاں بستی چلا جا، کی کرنا ہے؟ کہندا اوتھے رہندے نہیں بابے نیک لوگ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اے میں ترجمہ تاں کر دے تاکہ ساڑ ودے، پلمبر صاحب دا ساڑ ہے ودے۔ انہیں کہا اتھے بابے رہندے نے۔ ایک جملہ سنے آجے جے پسند آ جائے، انہیں کہا جے او بابے تیری سفارش کر چھڈن، جے او بابے تیری سفارش انہیں کول چل کے تو معافی مانگ یار میں آت میری سفارش کرو۔ فرمایا بابے بڑی شے نہیں۔ انہیں آگے ٹھیک ہو گیا جی، وہ ٹر پیا، اجے بابیاں کو اپڑیا کو نہیں، راہ دے وچ انہوں موت آ گئی۔ بخاری ہے 259 فلانا ٹمکانا ادا سو تیری ایسی دی تیسی بک بک کرنا بزرگاں دے خلاف۔ فرشتے آ گئے جنت والے جہنم والے، وہ کہندے ساڈا، وہ کہندے ساڈا ہے۔ ساڈا کیوں ہے؟ کہندے 100 مارے نے۔ ساڈا کہندے کیوں؟ کہندا بابے وال جاندا، 5 کلو دا سیر ہلا کے گزارا نہ کر رہے، بابے وال جاندا پیا۔ انہیں کہا کہ ادھر کہندا بھاویں نہیں گیا، اسی اینوں ویکھنا، اسی تے بابیاں نوں ویکھنا ہے۔ توجہ ہے؟ اے بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے جی، یہ پنجابی ترجمہ ہوندا پیا ہے۔ اللہ دی بارگاہ دونوں نمائندے پہنچ گئے،
جنت والے جنم حالانکہ میرا رب جاندا. فرمایا کدھر؟ او جی فلانا مار گیا کہ سانو پتہ ہے جی میں جنم والےاں چوں تے میں لے کے جانا ادھر. فرمایا تو اکھے اسی جنت والے اسی ادھر جانا ہے ساڈا ہن اسی کدھر لے جائیے. فرمایا تسی انج کرو جتھے بندہ پیا ہے نا اوتھوں تسی زمین ماپنا شروع کرو او دے گھر والے پاسے تے بزرگاں والے پاسے. جے گھر والے پاسے گھٹ جائے تے جنم چ لے جیا جے تے جے بابیاں والے پاسے گھٹ جائے تے پھر انہاں دے کھاتے پا کے جنت چ لے جیا جے. انہاں کہ ٹھیک ہو گیا جی. لو جی ٹیماں منن لا پیاں زمیناں گل نکے تے آ گئی جی. ایک گٹھ دا فرق رہ گیا. ہائے اللہ پتہ نہیں ادھر ہونا ہائے اللہ کی ہونا ہے. ایک گٹھ زمین کٹ گئی بابیاں والے پاسے. اللہ نے فرمایا اینو اونا بزرگاں دے کھاتے پا کے جنت دے پاویں نہیں اپڑیا نیڑے تو ہو ہی گیا ہے نا. بابے تے شاہی کوئی نہیں انی دیا ہن تیرا نہیں تو میں کی کراں. بیٹھے تیرا ابا نہیں تو لب میں کی کراں. بزرگ اے نے اور پہلیاں امتاں دے وچ اگر بزرگ اینی طاقت والے نے اینی شان والے نے تے امت مصطفیٰ دے بزرگاں دی کی شان ہوئے گی. یا پھر 10 علائنا اولیاء اللہ دے وچ کیڑے ولی نے تے وہ مک گئے نے. جے مک گئے نے تے تیرے وریاں جھوٹا رہ گئیاں نے. یہ میں آپ کے ذہنوں پر سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں. بزرگوں نے دین پھیلایا کسی کتے کو بھونکنے کی اجازت نہیں دینی. اور جس کی تعلیم سن کے تمہارے دل میں ادب پیدا نہ ہو محبت اور عشق پیدا نہ ہو غیرت پیدا نہ ہو ایسے بے غیرت بندے کی تقریر سننے کا مقصد ہی کیا ہے جو تمہیں بے ادب بنا دے. توجہ ہے سب حضرات کی. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مدنی چینل دیکھ